بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ نئے دیکھنے والے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ان تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کی پوزیشن، سیاسی پوزیشن کی بات کر رہا ہوں، بہت زیادہ کمزور ہو گئی۔ ویسے تو بھائی وزیر اعظم ہیں، لیکن مطلب وزیر اعظم ہیں جی یہ جس طرح دا وہ بادشاہ رہ جاتا نا بیچارہ، تھلے وہ سارے ادھر ادھر وہ سنگھاسن دے راج سنگھاسن دی ہر شاید ڈولگی ہوں، ان کا بھی یہی حال ہو گیا ہے۔ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ میں کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں اس کے حوالے سے میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں پہلے بڑے مطلب انہوں نے نا تو لوکی ڈردے سن، جس طرح ہوتا تھا وہ ایک تھا نا کہ 50 کوس دور تک جب بچہ رات کو روتا ہے تو ماں کہتی ہے بچہ سو جا ورنہ وہ گبر سنگھ آ جائے گا، تو اس طرح ہوتا سی کہ عمران خان آ جائے گا۔ پی ٹی آئی والے آپس میں بیٹھ کر بھی یا دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی، عام پارلیمنٹیرینز کے ساتھ بیٹھ کر بھی کوئی اس طرح کی گفتگو نہیں کیا کرتے تھے کہ جس سے لگتا تھا کہ جیسے عمران خان کے خلاف بات جاری ہوتی۔ عمران خان کو پتہ لگ گیا تھا سن چھڑے گا نہیں، اتنا ٹیرر تھا عمران خان کا، اتنی دہشت تھی، اور اس دہشت کے ذریعے انہوں نے حکومت کی۔ ظاہر ہے ان کے ہاتھ میں چیئرمین نیب تھا اور چیئرمین نیب کی ویڈیو اتھائی سی انہوں نے سرتا پا والی، تو اس کے بعد وہ جناب انہوں نے جس کو چاہا اندر کر دیا۔ یہ علیم خان صاحب آپ کے سامنے مثال ہے۔ اسی طرح ایک اور صاحب بھی تھے میاں والی سے ایم پی اے، وہ وزیر بھی تھے، مجھے نام ان کا ذہن سے اچانک نکل گیا، وہ بھی انہوں نے اندر کروائے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں جنہوں نے شک پہ انہوں نے نوٹس کراتے، خسرو بختیار نے ذرا آئیں شہیں کی تھی، نوٹس کراتے سن پڑھ کے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کرتے رہے اور لوگ ان سے ڈرتے رہے، لیکن اب ان کی پوزیشن اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ مثال کے طور پر پہلے میں بتاتا ہوں آپ کو، چودھری سرور صاحب کے بارے میں آپ کو میں نے خبر دی تھی، بلکہ یہ بیسکلی عمران شفقت صاحب کی خبر تھی۔ تو عمران شفقت صاحب نے خبر دی، اس پہ میں نے بھی ویلاگ کیا، اس پہ اور لوگوں نے بھی کیا کہ یہ چودھری سرور صاحب جا کے لنڈن کے اندر نواز شریف صاحب کو مل کے آئے، نواز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے، بڑی لڑیاں لے کے ترلے پا کے سفارشاں پوا کے تو ملاقات کی ہے انہوں نے، اور معافی تلافی جو ظاہر ہے اس طرح کی ملاقات کے بعد میں تو معافی تلافی ہو سکتی کہ میاں صاحب جان دیو میں مجبور سا، چلو میں تاڑے نہیں کچھ کرنا وا، میں فلانا کام کر سکنا، اپنی خدمات وغیرہ پیش کی ہوں گی، مستقبل کے وعدے وعید کیے ہوں گے۔ بہرحال ملاقات ہوئی تو اس ملاقات کی خبریں عمران خان تک پہنچیں، ہمارے ویلاگز جو ہیں وہ بھی چودھری سرور صاحب تک پہنچے، انہوں نے تردید جاری نہیں کی اس بات کی، اور پھر اس بات کو سیکنڈ کر دیا کچھ عرصے بعد جا کے اسحاق ڈار صاحب نے ایک انٹرویو کے اندر انہوں نے کہا ایک گورنر بھی آیا تھا ملنے۔ اب گورنر کیڑا گیا سی ان دنوں میں، جن دنوں کی بات ہے ان دنوں میں گورنر ایک ہی گیا تھا لنڈن کے اندر، وہ چودھری سرور تھے، پنجاب کے گورنر تھے، وہ گئے تھے۔ تو عمران خان صاحب تک یہ بات پہنچ ضرور گئی، لیکن عمران خان صاحب کو ضرورت نہیں ہوئی ہے چودھری سرور کو فون کر کے کہنا کاکا کی کرنا پہ او بھائی کہڑے پاسے تو کدھر پھر جا رہے ہیں، نہ کوئی بات نہیں کی، چپ کر در وٹ جا والا سین کیا انہوں نے۔ اس کے بعد جناب آ جائیں کہ یہ اپنا جو ہیں اپنا نور الحق خان صاحب، نور الحق خان صاحب پشاور سے ایم این اے ہیں۔ رحیل اصغر صاحب جو ہیں وہ بڑے اچھے کھلے دل کے ایک سیاستدان ہیں، ایم این اے ہیں، پیپلز پارٹی میں بھی ہوا کرتے تھے کسی دور میں، پھر نون لیگ میں چلے گئے۔ وہ اکثر ایک نا کھانا دیا کرتے ہیں پارلیمنٹ لاجز میں اپنے اس رہائش گاہ کے اوپر لوگوں کو، اور سارے ایم این ایز اکراس دا ڈیوائڈ جو ہے نا وہ سب کو بلاتے ہیں اور وہاں پر لوگ جاتے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب بھی اس بار گئے ہوئے تھے، اور اس نشست میں بلاول بھٹو کے ساتھ نور علم خان صاحب بیٹھے تھے۔ نور علم خان صاحب پیپلز پارٹی میں تھے اور وہاں سے وہ تحریک انصاف میں آئے تھے، تو وہاں پر بیٹھے بیٹھے انہوں نے جو بات کی وہ بڑی زبردست، بڑی کھل کے بات کی، بلکہ انہوں نے کہا کہ جناب میں اگلا الیکشن بار پی ٹی آئی سے نہیں لڑوں گا۔ حامد میر صاحب وہاں پر موجود تھے، حامد میر صاحب نے کہا دوبارہ پیپلز پارٹی جان دا موڈ ہے، تو انہوں نے کہا نہیں میں ابھی تو میں نے کچھ نہیں سوچا، لیکن یہ طے ہے کہ میں اگلا الیکشن پی ٹی آئی سے نہیں لڑوں گا۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ایک دو اور لوگ، تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے جا کے اس دفعہ فیض حاصل کریں گے۔ تو بلاول بھٹو نے بڑا ان کی طرف حیران کن انداز سے دیکھا، تو انہوں نے کہا نہیں سر میں پتہ نہیں کہاں جاؤں گا، لیکن میں بہرحال پی ٹی آئی سے اگلا الیکشن نہیں لڑوں گا۔ اب یہ بات پبلک ہو گئی، لیکن عمران خان صاحب میں یہ اپنا ان کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ نور علم خان صاحب سے بات کریں۔ نور علم خان صاحب ویسے بھی
بہت عرصے سے جب بھی بولتے ہیں تو وہ بڑا دبنگ انداز میں بولتے ہیں اور اپنی حکومت کے خلاف، صوبائی حکومت کے خلاف بولتے ہیں، عمران خان کے خلاف بولتے ہیں، قومی اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ بولتے ہیں۔ کل کے بھی جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا اس کے اندر بھی بہت زیادہ گرجے برسے، عمران خان نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ پھر پرویز خٹک صاحب، تیسری مثال میں دے رہا ہوں آپ کو کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ سامنے کھڑے ہو کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح پھر ووٹ نہیں دواں گے۔ اچھا اب وہ ووٹ نہیں دیں گے، میں رات کے ویلاگ میں کہہ چکا ہوں کہ ووٹ نہیں دیں گے، وہ اس منی بجٹ کی بات نہیں کر رہے تھے، وہ ایکچولی بات کر رہے تھے کہ یہ عدم اعتمادی تحریک آ گئی یا آپ نے اعتماد کا ووٹ لیا تو پھر اسی طرح ووٹ نہیں دواں گے، وہ ان کا اشارہ اس طرف تھا۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو جناب سوچ بھی نہیں سکتا، میں تو سگریٹ پیر مار آیا۔ تو اس طرح کی باتیں سیاستدان کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے ایک باری بس مارنوں نسایا ڈرنگا تو بس ٹھیک ہے، انہوں نے ڈرا ڈرو دیتا ہے عمران خان ہوں، سمجھ جائے گا ساڑھے کام کر دے گا، اللہ اللہ خیری صلی اللہ۔ لیکن چیزیں اتنی خراب ہیں عمران خان کے اینڈ کے اوپر کہ عمران خان ان کو صرف یہ کہہ سکے کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا، میں جناب کوئی جداد بنانے کے لیے نہیں بنا وزیر اعظم، میرے پاس کرپشن کا سکینڈل کوئی نہیں ہے۔ وہ پائے نا سکینڈل دی تو گل چھڑ دیو، مطلب سکینڈل دی سکینڈل ہے پائے نا آپ تو، مطلب میں اب کیا کہوں، برا لگتا ہے ملک کا وزیر اعظم ہے لیکن عمران خان از ایکول ٹو کرپشن سکینڈل، یہ باقاعدہ طور پر ایکویشن جو ہے نا وہ بن چکی ہے اب لوگوں کے دلوں کے اندر، دماغوں کے اندر۔ اتنے زیادہ سکینڈل اس حکومت کے دوران آئے ہیں، یعنی پہلے اگر سکینڈل آتے زرداری صاحب کے دور میں تو زرداری تھے پاس، آپ یقین کریں کہ وہ ٹیکس لگا، وہ جو ہوتا ہے کیا نام اس کا، کارڈ کے اوپر، موبائل کے چارجنگ کارڈ کے اوپر، تو پی ٹی والوں نے کہا جی یہ زرداری ٹیکس ہے، ٹھیک ہے۔ نواز شریف کے دور کے اندر اگر وہ ٹیکس لگا تو انہوں نے کہا جی یہ شریف خاندان کا ٹیکس ہے۔ پھر مریم صاحبہ کی اگر انہوں نے کوئی کپڑے شپڑے پہنے ہوئے اچھے، کوئی ان کی جیولری شولری کی تصویر آ گئی ہے، انہوں نے تھی دا ویاہ سی، مودی آیا تھا آپ کو یاد ہوگا، تو اس کے اوپر کوئی تصویر آ گئی ہے کہ وہ تیار ہوئی ہوئی ہے ماں اپنی بیٹی کی شادی کے اوپر، تو اس کے اوپر انہوں نے طرح طرح کی باتیں کی، انہوں نے جتی دی کر دی شیما لب کے کہ جتی جناب $1.5 دی، اس طرح کی گلاں بھی پی ٹی اے نے کی تھیاں۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا کچھ وہ کرتے رہتے، ہوں بھائیں تہاڈی واری، ہوں ذرا حوصلہ پھڑو، ہوں تو تہاڈے نال یہ شروع ہوئی ہے، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے اور چیزیں جو ہیں وہ آگے چلیں گی۔ لیکن عمران خان صاحب کل ان کو یہ نہیں کہہ سکے پرویز خٹک کو کہ شٹ اپ، چپ کر کے بیٹھو، باہر چلے جاؤ، ایسے نہیں کہہ سکے۔ کل وہ قبلائی خان نہیں بن سکیا، کل وہ بیچارہ اونجے خان بن گیا جس طرح دا وہ کہنا نہیں چاہیے، وہ کلین ویچن والے خان نہیں ہوندے، مال روڈ تے کھلوتے، اس طرح دا خان بن کے رہ گیا، قسمہ اپنی صفائیاں دینے والے پاسے آ گیا۔ یہ ہے ان کی سیاسی پوزیشن جو اس حد تک کمزور ہو چکی ہے ان لوگوں کے درمیان جو ان کی ٹیم کا حصہ ہیں، جو ان کی پولیٹیکل ٹیم کا حصہ ہیں۔ تے کجا اسٹیبلشمنٹ، وہ جو باتیں کرتے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ اسی، مطلب کبھی وہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپہ سالار کو بدل دیا تھا، اس طرح کی باتیں آپ کو یاد ہے کرتے تھے۔ پھر یہ بھی باتیں آئی ہیں سامنے کہ عمران خان جو ہیں وہ بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کرتے کہ جناب میں اسٹیبلشمنٹ کا سربراہ بدل دوں گا، آرمی چیف بدل دوں گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ باتیں جو ہیں وہ مطلب میرا خیال ہے اب شاید نہیں کر پائیں گے، مطلب بدلنا تو خیر بہت ہی اگلے اسٹیپ ہے نا، وہ تو اس طرف تو کوئی بات کرنے کی ان کی حیثیت یا وہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے کابینہ سے منظوری لینا ضروری ہے۔ مگر میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کی باتیں کر کے اب وہ اگر سمجھتے ہیں کہ وہ صرف اپنے آپ دے وچ ہی دس سکتے ہیں کہ جناب میں بہت زیادہ جڑا نا مضبوط آدمی ہے، ادروائز حقیقت میں ان کی پوزیشن نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اب ان کی پوزیشن نہیں رہی۔ دیکھیں کسی بھی سیاسی جو ہوتا ہے نا لیڈر، اس کی دو طاقتیں ہوتی ہیں، ایک طاقت ہوتی ہے کہ اس کی عوام میں پاپولیرٹی کتنی زیادہ ہے، ایک طاقت ہوتی ہے پارلیمانی سیاست کے اندر، دوسری طاقت ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ ارکان اسمبلی کی میجورٹی کس حد تک اس کے ساتھ ہے۔ یہ دو طاقتیں ہوتی ہیں جو کسی بھی لیڈر کی ہوتی ہے۔ عمران خان ان دونوں طاقتوں سے محروم ہو چکے ہیں۔ عوامی طاقت کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، آپ کے سامنے ہے جو مہنگائی کا حال ہے، اور جو کل ابھی یہ بل پاس ہوا ہے فنانس بل، اور اس کے بعد جو مہنگائی کا طوفان آنا ہے، اس تو بعد تو پھر مطلب پتہ نہیں کی بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار ہم سب پہ رحم فرمائے، اور میرے تے جو ہے نا مستقبل کو دیکھ کے میرے تے الفاظ جو ہے وہ ادھر ادھر ہو گئے نے، اتنے خوفناک حالات مجھے دکھائی دے رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ میں جو سوچ رہا ہوں، جو سمجھ رہا ہوں، بالکل ویسا نہ ہو، اور جو اشاریے سامنے آ رہے ہیں، جو اکانومسٹ ہمیں بتا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں،
بالکل اس کے مختلف ہو جائے اور سب اچھا ہو جائے، پاکستان جو ہے وہ سچی مچی جنت دے کے ٹکڑا بن جائے، میری یہ دل سے خواہش ہے، لیکن حالات ایسے نہیں ہیں، میری خواہش ہی ہو سکتی ہے۔ تو پھر ایسی صورتحال میں عمران خان کی جو پبلک سپورٹ ہے وہ کس حد تک رہ جائے گی، وہ آپ کے سامنے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے عوامی جو آپ کے پارلیمانی پارٹی ہے اس کے اندر منتخب نمائندوں کے ساتھ آپ کی سپورٹ، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، نور علم خان صاحب ہو گئے، یہ خٹک صاحب ہو گئے، اور پھر ایک چیز اور میں آپ کو پن پوائنٹ کرنا چاہتا ہوں، عثمان بزدار صاحب نے ایک پنجاب کے جو ایم این ایز ہیں ان کے لیے ایک بہت زبردست قسم کا شائع دیا تھا، لیکن اس میں 30 ارکان قومی اسمبلی شرکت نہیں کی پائی، انہوں نے وہ کتے ہور آس لا کے بیٹھے، انہوں دیاں پروازاں کسی ہور پاسے نے، وہ کسی ہور جہاز دی بینڈ تیار ہوئے پہ نے۔ یہ عمران خان کی اس وقت پولیٹیکل پوزیشن ہے اپنی پارٹی کے اندر، تو ایک کمزور پوزیشن ہے۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ ایک غلام مصطفیٰ کھر بڑا مشہور کریکٹر ہوئے ہیں پاکستان کی سیاست کا، بڑے مشہور گورنر رہے ہیں، وہ مینڈا سائیں والے، وہ ان کی جو بیگم تھیں، دوسری کے تیسری کے چوتھی پتہ نہیں کنویں بیگم سی، آج کل وہ شہباز شریف صاحب کی بیگم ہے، پچھلے کافی عرصے سے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے۔ تو غلام مصطفیٰ کھر صاحب کے ساتھ بڑی ایک یاد اللہ ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، وہ اکثر شیزان ہوٹل میں یا کہیں کبھی اپنے گھر بلا لے کرتے تھے 5-7 صحافیوں کو، خاکسار بھی اس میں ہوتا تھا۔ تو ان سے میں نے پوچھا تھا کہ یار یہ پرویز مشرف صاحب نے ماشاء اللہ لگا دی ہے، یہ ان دنوں کی بات ہے، تو یہ کیسے لگ جاتا ہے یار؟ یہ حکومت جو ہے ووٹ لے کے آتی ہے اور پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا، لوگ کی مٹھائیاں منڈنی شروع کر دیتے۔ تو انہوں نے مجھے یہی کہا تھا کہ جب آپ کی عوام میں سپورٹ ختم ہو جائے تو پھر غیر سیاسی قوتوں، غیر جمہوری قوتوں کو موقع ملتا ہے کہ آپ پر وہ حملہ آور ہو سکتے ہیں اور آپ کو گھر بھیج سکتے ہیں۔ یہی کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غیر جمہوری قوتیں کو پاکستان کے اوپر حملہ کرنا چاہ رہی ہیں یا یہاں پر کوئی مارشل لا لگنے جا رہا ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اس حد تک کمزور ہو جائیں تو پھر آپ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک اگر آئے تو پھر وہ کامیابی نہیں آندی، پھر وہ ناکام ہوڑ لی نہیں آندی۔ عمران خان کی حالت یہ ہو چکی ہے، لیکن ان کے ارد گرد جو لوگ بہت بولتے تھے، ایک اور سوری نشانی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بہت بولتے تھے، ایک صاحب تن کے کہندا جی 5 سال پورے کرے گا بھائی عمران خان، تن کے ویکھی جائے گی، اوے تسی بھی ایتھے میں بھی ایتھے۔ یہ باتیں کون کرتا تھا؟ شیخ رشید صاحب۔ شیخ رشید صاحب، میں آپ کو 2 روز پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ شیخ رشید صاحب اب چپ ہے، خاموش، کوئی دند تو دند نہیں چک رہا، کوئی گفتگو نہیں کر رہا ہے کہ تنگے پورے کرے گا یا ترلے لے کے پورے کرے گا، چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مانی حیز ان کی خاموشی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ حالات ابھی عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں۔ ہائیے فوری طور پر میں عمران خان کے خلاف بولیا یا کوئی گل کیتی تے پھر میں پھس جاگا، کل نو دوبارہ وڈے نہ صحیح ہو گئے، دوستیاں ہو گئیاں، سچے مچے پیار ہو گئے نہ دے، تو پھر میں کتنے جاواں گا؟ لہٰذا تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو والا سین کر رہے ہیں، سیانے آدمی ہیں نا، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ایک شہزاد اکبر صاحب ہے، وہ بیچارے پتہ نہیں کینیڈا سے آئے ہیں، امریکہ سے آئے ہیں، پتہ نہیں کہاں کی شہریت ان کی، ان کو اتنا پتہ نہیں ہے، وہ نوکری کر رہے ہیں صرف اپنی۔ انہوں نے آج بھی کہا کہ نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ہائی کمیشن کے حوالے کر رہے ہیں، ہم انہیں عزت سے پاکستان لے کر آئیں گے۔ انہوں ہاسا آ گیا اس گل دے، لمبی چوڑی پریس کانفرنس تھی ان کی، لیکن اس بات میں مجھے بڑا ہاسا آ گیا، اس لیے کہ پائن تسی تے اپنی عزتاں بچانے کی کوشش کرو فی الحال، مطلب اللہ تعالیٰ سب کی عزتیں محفوظ رکھے، لیکن جو آپ لوگوں نے حالات کر دیے ہیں لوگوں کے، تو اس تو بعد مینوں نہیں لگتا کہ میاں نواز شریف تو اللہ تعالیٰ نے اقتدار چ نہیں بھی گیا میاں نواز شریف پر، اللہ نے انہیں عزت دیتی ہے، ایسے لوگ کیوں نہیں یاد کر رہے ہیں؟ آپ نے سیاست سے نکال دیا، آپ نے اس کو یعنی بین کر دیا، سب کچھ ہو گیا، سارا کچھ میاں نواز شریف نے کر لیا، جیل بھی کر کے بیچ لیا، آج بھی خوف کس بات کا؟ میاں نواز شریف کا خوف ہے بس، تو پھر عزت کس کی ہے بھائی؟ سوچنے والی بات ہے۔ تو انہوں دی عزت دی فکر نہ کرو پائے نا، تسی اپنی عزتاں دی فکر کرو۔ موجودہ حکمران یا آنے والے حکمران جو بھی ہوں گے، جس حالات میں ملک کی معیشت چلی گئی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اتنے ہوں کسی دی بھی عزت محفوظ رہے گی جو حکمران ہوگا۔ عدم اعتماد کی تحریک لانے والوں کو بھی اس بات کا مکمل ادراک ہونا چاہیے، تیاری کر کے ذہن بڑھا کے لے کے آنا کہ اقتدار چاہے تو بڑیاں سننیاں پینیاں لوگوں کو، کیونکہ فوری طور پر حل کسی کے پاس نہیں۔ یہ میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن آپ کا جو بھی خیال ہو لکھ دیجیے گا، مگر ڈیسنسی کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو۔